کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی حج عمرہ نہ کر سکے، فوت ہو جائے، تو کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ جب اس نے کیا نہیں تو ثواب کیوں ملے گا؟ تم جب تک کوئی تمہاری نوکری نہ کرے تنخواہ دیتے ہو؟ تو اس نے عمرہ کیا ہی نہیں تو اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ ہاں، ایک حل ہے، اگر تم اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو تم خود عمرہ کر لو، اس کو بخش دو، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ حسن بھائی امریکہ والوں کے والد صاحب کا آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور عورت ہے جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ 6 مہینے تک زندہ رہے گی۔ بھائی کسی کو کیا پتا ہے؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا ہے کہ موت کب ہوگی۔ یہ تو ڈاکٹروں کے ایک اندازے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاتھ میں وہ 6 سال زندہ رہے، اللہ کے ہاتھ میں 6 دن کے بعد اس کو موت آ جائے۔ بہرحال کینسر کا چونکہ ان کے پاس علاج کوئی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً وہ بتا دیتے ہیں کہ گھر والے جو ہیں ان کو پہلے سے خبر ہو کہ اس بیماری میں یہ مبتلا ہے۔ تو میری طرف سے ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ تو اگر اس آیت کو 1001 دفعہ پانی کے بڑے ڈول پہ پڑھ کے دم کر کے رکھ دیں، چاہے 3-4 آدمی مل کے پڑھ لیں، تو وہی پانی اس کو پلاتے رہیں، وہی اس کے اوپر بارتے رہیں، وہی زخم والی جگہ پہ ایسے چھٹے مار دیں، اور جب ختم ہو تو پھر اور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو وہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے اپنے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے پاکستان سے خط لکھا تھا کہ آپ مہربانی کر کے دعا کریں، مجھے کینسر ہے، کہ اللہ مجھے عمرہ نصیب کرے۔ میری تمنا ہے کہ ایک دفعہ میں کعبہ شریف دیکھ لوں، زیارت کر لوں، مدینہ شریف کی حاضری دے دوں، ورنہ مرنا تو ہے، موت برحق ہے۔ تو بہرحال جب وہ یہاں آئے بیچارے تو وہ ویل چیئر پہ تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ایسے ہو گئے رہی۔ میں نے ان کو یہ بتایا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چونکہ وہ دکھے تھے نا جی، تو ان کے جو ساتھی تھے سب نے مل کے وہ پڑھا، اس کو پلاتے رہے، پھر مدینہ شریف چلے گئے، پھر پلاتے رہے، پھر واپس آئے، پلاتے رہے۔ تو واپس جب آئے تو مجھے ملنے کے لیے آیا بغیر ویل چیئر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرا کینسر بھی ختم ہو گیا ہے، میں نے یہاں ڈاکٹروں کو چیک کرایا، انہوں نے کہا آپ کو کینسر ہے ہی نہیں۔ تو میں نے تو ابھی 2-3 طواف کرتا ہوں تو مجھے تھکان بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اللہ نے تمہیں شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کہتے جی میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بارات کی رات صبح چھت پر بہت سارا لیموں پڑا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، کوئی جنات نے تمہاری خوشی میں شریک ہوئے ہیں، وہ کسی کے باغ سے توڑ کے لے آئے ہوں گے، کیوں وہم کرتے ہو بلا وجہ کے؟ مجھے اس خواب میں سانپ اور چھپکلی نظر آتے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو مار ڈالو، معنی یہ ہے کہ دشمن ہے، کسی کو نہ بتایا کرو ایسا خواب۔ میری خالہ کو کینسر ہے اور ہالینڈ میں رہتی ہیں، یہ میں نے وظیفہ بھی بتا دیا ہے، دعا بھی کرتا ہوں اللہ شفا دے۔ میری والدہ میرے پاس ہیں، میرا والد فوت ہو گئے، والدہ کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اس کے باوجود میری والدہ نے بینک میں رقم فکس کر رکھی ہے اور ہر ماہ اس پر نفع پرافٹ لیتی ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں نے منع کر رکھا، یہ بالکل سود ہے، حرام ہے، نہیں لینا چاہیے اس کو۔ وہ پیسے نکال لے، کسی اور چیز میں ڈال دے، کوئی پلاٹ خرید لے، کوئی دکان خرید لے، وہ چند 2 سال 4 سال کے بعد اس سے زیادہ پیسے مل جائیں گے جتنا سود کے حرام کے ملیں گے۔ میں وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، اب اگر میں طائف جاؤں یا جدہ جاؤں تو عمرہ کرنا پڑے گا؟ ہاں کرنا پڑے گا۔ طائف سے تو ہر حال میں لازم ہے کہ وہ میقات ہے،
جدہ جو ہے وہ میقات تو نہیں ہے، لیکن کریں تو عمرہ کر سکتے ہیں۔ بیٹھا کر لو۔ میں بغیر جو کہ ممنوع تھا عمرہ وزٹ ویزے والوں کے لیے، تو میں نے احرام نہیں باندھا تھا، جدے آ گیا تو عمرے کے لیے میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا۔ ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، آپ مجبور تھے، اگر مجبور نہ تھے تو پھر دم ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں ملتزم کو چمٹ کے دعا مانگی، وہاں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ کوئی مانا ہے کہ اگر خوشبو لگ جائے، لگے نہیں خوشبو تو کعبۃ اللہ میں جب بھی آپ جائیں گے خوشبو آئے گی۔ دم پڑ جائے تو کیا کریں؟ ایک بکری، بکرا، دمبا جو بھی ہے لے کے ذبح کر کے تقسیم کر کے غریبوں کو کھلا دیں۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالرزاق ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا واجد یوسف افشانی کے فیملی میں سے ہوں۔ مولانا کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو آپ بالکل بڑی مہربانی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں، زمزم بھی ایک پانی ہے۔ میری شادی نہیں ہو رہی، سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہمارے گھر والے احرام باندھ کے آئے تھے، یہاں پہنچنے کے بعد وہ دماغ میں نہیں رہا، 2-3 گھنٹے احرام کھول دیا، پھر باندھ کے نیت کو عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کے لیے جب جائیں گے تو طواف الوداع بالکل واجب ہے۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی وضو تو کرنا پڑے گا، استنجا کوئی ضروری نہیں، وضو ضروری ہے۔ میں مدینہ شریف چلا گیا، واپس جب آیا تو میں نے مدینہ سے احرام نہیں باندھا، دم پڑ جائے گی، ورنہ فوراً طائف سے جا کر عمرہ کر دو۔ اگر کوئی آدمی بچے کے احرام باندھنے کے بعد کھول دے، کوئی بچوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، لیکن اکثر وہاں عطر لگا ہوتا ہے، اگر عطر لگ جائے تو پھر دم پڑ جائے گی آپ کو، اس لیے اشارہ کر دیں۔ مدینے سے واپسی پر عمرہ کرنا لازمی ہے، بالکل لازمی ہے، چونکہ وہ میقات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے تشریف لائے ہیں، تمہیں اگر اللہ اس مقام کا عمرہ دے رہے ہیں جہاں سے حضور پاک نے کیا ہے تو پھر بھی مسئلے پوچھتے ہو؟ ہر حال میں کریں مدینے سے عمرہ۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ کریں، ہاں کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو مدینہ پاک کا ہے یا طائف کا، وہ تو میقات کا عمرہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام باندھا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کی، لیکن ابھی سر نہیں منڈایا تھا کہ ناخن کاٹ لیا، اگر سارے ناخن کاٹ لیے ہیں تو دم پڑ گئی، اگر 1-2 ناخن کاٹے ہیں صدقہ کر دو 8-10 ریال۔ میری والدہ جو ہیں فوت ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان
نور قلوبنا بنور العرفان اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا اللہم لا تجعلنا مغرة للمازغین لا تجعلنا عقرة للآخرین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. خان سے مہمان ہیں. جی